یہ کہانی ایک ایسے لمحے کی تصویر کشی کرتی ہے جب آسمان پر اڑتے طیارے سفارتی جنگ کا مرکز بن جاتے ہیں، جب قومی خود مختاری پر سوال اٹھایا جاتا ہے اور جب عوام سڑکوں پر نکل کر اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ بیروت کے رفیق حریری ایئرپورٹ کے داخلی راستے پر شعلے بھڑک رہے تھے، مظاہرین غصے سے نعرے لگا رہے تھے اور ٹریفک جیم میں پھنسی گاڑیوں کے ہارن اس ہنگامے کا پس منظر بنا رہے تھے۔ یہ کوئی عام احتجاج نہیں تھا، یہ ایک قومی وقار کی جنگ تھی جو ہواؤں میں لڑی جا رہی تھی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سخت الفاظ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، جس نے ایک لبنانی مسافر طیارے کو خطرے میں ڈال کر بین الاقوامی فضائی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ ان کے الفاظ بیروت کی سڑکوں پر گونج رہے تھے، جہاں مظاہرین حکومت کے فیصلے کے خلاف برسر احتجاج تھے، جس کے تحت ایک ایرانی پرواز کو بیروت ایئرپورٹ پر اترنے سے روک دیا گیا تھا۔ مشتعل ہجوم نے امریکی اور اسرائیلی اثر و رسوخ کے خلاف نعرے بلند کیے، سڑکوں پر ٹائر جلائے اور لبنانی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں الجھ گئے۔ یہ محض ایک فضائی راستے کی بندش نہیں تھی، یہ اس بڑی جنگ کی ایک جھلک تھی جو مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ایرانی سفارتکاروں نے بین الاقوامی تنظیموں اور خاص طور پہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن سے اسرائیل کے اس رویے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، لیکن لبنانی عوام اپنی بقا کی جنگ سڑکوں پر خود لڑ رہے تھے۔ یہ ایک ایسی رات تھی جب ایک طیارے کی پرواز صرف ایئرپورٹ پر نہیں روکی گئی، بلکہ مشرق وسطیٰ کی سیاسی کشمکش کو اور بھڑکا گئی کہ آسمانوں میں ہونے والی جنگ زمین پر بھی ایک نئے تصادم کو جنم دے گی۔ یہ وہ سوال تھا جو ہر لبنانی کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، جبکہ سڑکوں پر دھوئیں کے بادل اور غصے کی چنگاریاں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جب تاریخ کے صفحات پر قیدیوں کے نام ایک نئے موڑ کے ساتھ تحریر کیے جا رہے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں چھپی بے چینی، سفارتی کوششوں کے پس پردہ جاری سودے بازی اور جنگ زدہ گلیوں میں موجود ان خاندانوں کی امیدیں جو اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر ہیں، یہ سب ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو چکے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز اور فلسطینی اسلامی جہاد القدس بریگیڈ نے اسی دوران اعلان کیا کہ الیگزینڈر ٹروفانوف، ساگوئی ڈکلچین اور یائر ہان کو ہفتے کے روز غزہ سے رہا کیا جائے گا۔ ایک طرف معاہدے کی پاسداری، ایسی صورتحال کے باوجود کہ جس میں دوسری جانب سے معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی تھی، وہ پھر بھی معاہدے کی پاسداری کا اعلان کرتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ خطے کے اندر جنگ کو بھڑکانے کے در پہ ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے تصدیق کر دی کہ قطر اور مصر کے توسط سے قیدیوں کے نام اسرائیل کو موصول ہو چکے ہیں اور ان کے خاندانوں نے اس فیصلے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ رہائی اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ بندی معاہدے کے تحت چھٹے مرحلے کا حصہ ہے، جس کے بدلے میں اسرائیل 36 قیدیوں کو جو عمر قید کی سزائیں بھگت رہے ہیں اور 333 ایسے فلسطینی قیدیوں کو جو 7 اکتوبر کے بعد بغیر کسی الزام کے حراست میں لیے گئے تھے رہا کرے گا۔ لیکن صرف قیدیوں کی فہرست کا لین دین نہیں ہے، بلکہ طاقت، سفارتکاری اور زمین پر جاری ایک پیچیدہ کھیل کا ایسا موڑ ہے جس کی بازگشت نہ صرف اسرائیل اور فلسطین بلکہ عالمی ایوانوں میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ کیا یہ قیدیوں کی واپسی ایک دیر پا امن کی راہ ہموار کرے گی یا پھر صرف جنگ بندی کے چند اور دن خریدے جا رہے ہیں؟ یہ سوال آنے والے دنوں میں مزید شدت پیدا کرے گا۔ ایک ایسا لمحہ جب یمن کی گلیاں اور میدان فلسطین کی حمایت میں اٹھنے والے آوازوں سے گونج رہے ہیں۔ شمال مغربی صوبہ صعدہ میں ہزاروں نہیں بلکہ دسیوں ہزار افراد سڑکوں پہ نکلے، ان کے ہاتھوں میں فلسطین اور یمن کے پرچم تھے اور ان کے لبوں پہ وہ نعرے جو ظالموں کے خلاف اعلان جنگ تھے۔ یہ کوئی عام احتجاج نہیں تھا بلکہ ایک بغاوت کی گونج تھی، ایک ایسا پیغام جو نہ صرف تل ابیب اور واشنگٹن بلکہ پوری دنیا کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دے۔ کیا تھا؟ ہم خوف زدہ نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ الفاظ ہر اس گلی میں گونج رہے تھے جہاں لوگ جمع تھے۔ امریکی صدر کے اس منصوبے کے خلاف شدید غصہ دیکھا جا سکتا تھا جس کے تحت فلسطینیوں کو اردن اور مصر کی سرحدوں کی طرف دھکیلنے کی تیاری کی جا رہی ہے، مگر یمن کے ان انقلابیوں نے اعلان کر دیا کہ یہ شیطانی چال ناکام ہوگی۔
محمد علی الحوثی جو یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے رکن ہیں، انہوں نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے غرور کو ہم للکاریں گے۔ ان کے الفاظ ایک دھمکی نہیں بلکہ ایک حتمی اعلان تھے کہ تمہاری فوجی طاقت فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل نہیں کر سکتی۔ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر تم نے طاقت کے زور پر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی تو یمن کی وہ طاقت دیکھو گے جسے تم نے ابھی تک نہیں جانا۔ یہی نہیں، الحوثی نے امریکی بحری بیڑے ہیری ایس ٹرومن USS کے حالیہ حادثے کو بھی امریکی فوج کے انتشار کی علامت قرار دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ صرف ایک آغاز ہے۔ ادھر عبد الملک الحوثی نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر فلسطینیوں کو زبردستی نکالنے کی کوشش کی تو یمن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گا بلکہ میدان جنگ میں اترے گا۔ پچھلے 15 ماہ سے یمن نے فلسطین کی حمایت میں جو قدم اٹھائے وہ محض الفاظ نہیں تھے بلکہ عملی اقدامات تھے۔ آج کے یہ بے پناہ ہجوم، یہ گلیوں میں بلند ہوتے نعرے، یہ احتجاج کی آگ، یہ سب ایک اٹل حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یمن کی عوام کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے کیونکہ یہ جنگ اب صرف فلسطین کی نہیں بلکہ پوری امت کی جنگ بن چکی۔ 17 بار جلنے کے بعد بھی جو دیا بجھ نہ سکے اسے طوفان نہیں مٹا سکتے۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ فلسطینیوں کی وہ انمول حقیقت ہے جو ایک صدی سے زیادہ عرصے سے آزمائی جا رہی ہے مگر جھکنے کی بجائے مزید سر بلند ہو رہی ہے۔ ناصر ابو شریف جو فلسطینی اسلامی جہاد کے نمائندہ ہیں، انہوں نے تہران میں ایک واضح اعلان کیا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے اور ہم اسے چھوڑنے والے نہیں۔ 107 سال انہوں نے کہا، ہاں پورے 107 سال سے مغرب اور صہیونی منصوبہ ساز فلسطینی عوام کو بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی زمینوں پر قابض بستیاں قائم کی جا سکیں، مگر تاریخ نے بارہا دیکھا کہ ہر بربریت، ہر قتل عام، ہر بے دخلی کی مہم کے باوجود یہ منصوبہ ناکام ہوا اور آج بھی ہونے جا رہا ہے۔ 15 ماہ کی مسلسل جنگ، ہر گلی میں تباہی، ہر گھر میں ماتم، مگر پھر بھی فلسطینی اپنی زمین سے دستبردار نہ ہوئے۔ یہ محض سرزمین کا معاملہ نہیں بلکہ نسل کشی کا ایک ایسا بھیانک منصوبہ تھا جو تاریخ کے بدترین مظالم میں شمار ہوگا۔ ناصر ابو شریف نے کہا کہ امریکہ کی یہ کوشش جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا در حقیقت اسرائیل کے قیام کے وقت سے ہی چلی آ رہی سازش کا تسلسل ہے۔ کیا یہ فلسطینی جھک جائیں گے؟ نہیں۔ ابو شریف نے ایک بے لچک پیغام دیا ہے کہ فلسطینی عوام نے ثابت کیا ہے کہ یہ زمین ان کے خون سے جڑی ہے اور وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے چاہے کتنی ہی جنگیں مسلط کر دی جائیں۔ یہ جنگ اب محض فلسطین کی نہیں بلکہ انسانیت کے ضمیر کی جنگ ہے۔ ابو شریف نے کہا کہ اگر دنیا میں انصاف باقی ہے تو یہ منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا بلکہ وہ دن قریب ہے جب ظالموں کو اپنے ہر جرم کا حساب دینا ہوگا۔ ایران اور یمن کے تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ محض سفارتی معاملات نہیں ہے بلکہ ایک نظریے، ایک مزاحمت اور ایک ناقابل تسخیر وحدت کی علامت ہے۔ تہران سے صنعا تک یہ دو قومیں نہ صرف ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں بلکہ دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن چکی ہیں۔ ایرانی سفیر علی محمد رضائی نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کے موقع پہ جو الفاظ کہے ہیں وہ دنیا کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ ہم اپنے تعلقات پر کسی کو وار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے بلکہ اس میں یمن کی مزاحمت، انصار اللہ کے قائد عبد الملک الحوثی قیادت اور ایران کی غیر متزلزل حمایت کا وہ عہد ہے جو وقت کے کسی بھی طوفان میں متزلزل نہیں ہو سکا۔ یمن نے اپنی خود مختاری، اپنے اصولوں اور اپنے دشمنوں کے خلاف جو سخت موقف اپنایا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ مستقبل میں یہ قوم مزید طاقتور ہو کر ابھرے گی۔ سفیر نے کہا ایران وہ پہلا ملک ہے جس نے صنعا کی حکومت کو تسلیم کیا اور آج بھی وہ یمنی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، ہر سازش کے خلاف، ہر چال کے آگے دیوار بن کے۔ یہ تعلقات نہ تو سودے بازی کے لیے ہیں نہ ہی کسی دباؤ کے سامنے جھکنے والے، بلکہ یہ ایک ایسی تاریخی وحدت ہے جسے کوئی طاقت پارا نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف ایک ایرانی طیارے کی بازگشت سنائی دیتی ہے، فضا میں معلق خوف، زمین پر ابلتا غصہ۔ یہ کوئی عام پرواز نہیں بلکہ ایک قومی وقار اور خود مختاری کا امتحان تھا۔ ایک ایرانی طیارہ جس میں لبنانی شہری سوار تھے بیروت کے رفیق حریری ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہ مل سکی۔ وجہ اسرائیلی دھمکیاں جو آسمان پر دہشت کی سیاہ گھٹائیں بن کے چھا گئیں۔ حزب اللہ نے اس واقعے پر سخت رد عمل دیا، اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور اسے لبنانی خود مختاری پر ایک اور حملہ قرار دیا۔ یہ محض ایک پرواز کی بندش نہیں بلکہ کھلا پیغام تھا کہ دشمن کس حد تک جا سکتا ہے۔ لبنانی رکن پارلیمنٹ ابراہیم الموسوی کا بیان تپتے انگاروں کی مانند تھا
کہ یہ اسرائیلی دشمن کی طرف سے لبنان کی خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزی ہے اور عالمی برادری خاص طور پہ امریکہ کی پشت پناہی نے اسرائیل کو مزید جارحیت پر اکسا دیا ہے۔ دوسری طرف بیروت کی گلیوں میں عوام کا غصہ ابل پڑا، سڑکوں پر احتجاجی ہجوم تھا، فلک شگاف نعرے تھے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف گونجتی ہوئی آوازیں تھیں، امریکہ ہمیں حکم نہیں دے سکتا کے نعرے تھے، جبکہ مشتعل مظاہرین نے ہوائی اڈے کی جانب جانے والے راستے بند کر دیے۔ یہ صرف ایک جہاز کو روکنے کا واقعہ نہیں بلکہ ایک پوری قوم کو چیلنج کرنے کی مضمون کوشش تھی، اور لبنان کے لیے یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ کیا وہ ان دھمکیوں کے سامنے جھکیں گے یا پھر ایک بار پھر ثابت کریں گے یہ سرزمین کسی کے جبر کو قبول نہیں کرے گی؟ دوسری طرف اسرائیل نے صبح کی جب پہلی کرنیں ابھی نمودار بھی نہ ہوئی تھی، اسرائیلی ڈرونز کی گرج نے جنین کے مہاجر کیمپ میں قیامت برپا کر دی تھی۔ رہائشی علاقوں پر نشانہ باندھ کر کیے گئے اس حملے نے نہ صرف عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنایا بلکہ زندگی کی امیدوں کو بھی چکنا چور کر دیا۔ یہ حملہ کسی الگ تھلگ واقعے کا حصہ نہیں تھا بلکہ مغربی کنارے میں ایک مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال کی کڑی تھی۔ صرف رواں سال جنین میں 25 فلسطینیوں کی شہادت جبکہ 20,000 افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ تل کرم میں بھی بربادی کی کہانی لکھی جا رہی ہے۔ اسرائیلی بلڈوزر نور شمس کیمپ میں مکانات کو زمیں بوس کر رہے ہیں اور 80% آبادی یعنی 10,500 افراد اپنے گھروں سے دربدر ہو چکے ہیں۔ 9 فلسطینی شہید ہوئے اور مزید شہادتوں کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف 380 فلسطینیوں کو گزشتہ ماہ سے گرفتار کیا جا چکا ہے اور مغربی کنارے میں جاری یہ کریک ڈاؤن اب ایک کھلی نسل کشی کی منظر کشی کر رہا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیلی مظالم کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے ورنہ خاموشی مزید تباہی کا سبب بنے گی۔ یہ بیان ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پہ شدید رد عمل کا اظہار کریں گے۔ دیکھیے کہ مشرق وسطیٰ کے حالات کس طرف کو جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔